السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، 25 شعبان المعظم کا بہت خاص وظیفہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اور اس سال 25 شعبان جمعرات کے دن پڑ رہی ہے۔ جمعرات کا دن یہ بہت مقدس دن ہے، جو خود ایک فضیلت والا دن ہے اور عظمت والا دن ہے۔ یہ بہت خاص موقع ہے۔ وہ تمام حضرات جو پریشان ہو چکے ہیں لمبے وقت سے، وظائف کر کے اور نمازیں پڑھ کر، درودیں پڑھ کر اور اسی طرح استغفار کر کے، تہجد پڑھ کے کہ ان کی مرادیں پوری نہیں ہو رہی، تو یہ بہت خاص موقع آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو دے رہا ہے 25 شعبان اور آنے والی جمعرات کا دن بہت خاص دن ہے، اور بہت خاص وظیفہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ایک دن میں آپ مالا مال ہو جائیں گے، ایک ہی دن میں آپ کی تمام حاجتیں انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ یہ وظیفہ 25 شعبان المعظم کو کر لیں گے، اس سال کا ہو یا کسی بھی سال کا ہو، 25 شعبان کا بہت خاص وظیفہ ہے۔ اگر آپ کر لیں گے، اس وظیفوں کو پڑھ لیں گے، زیادہ نہیں، صرف ایک تسبیح آپ کو پڑھنی ہے جس کو میں ابھی آپ کو بتلاؤں گا، تو پھر اس کی برکت سے آپ کا جو رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے اس میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس میں آپ خوب دل جمعی کے ساتھ عبادت کر سکیں گے، اور آپ بہت خوبصورتی کے ساتھ اچھی طرح اس ماہ مقدس کو گزار سکیں گے۔ اس میں عبادات کا اہتمام اچھی طرح سے کر سکیں گے، کیونکہ یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، جو رمضان سے پہلے کا مہینہ ہے، یہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کا مہینہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنے جسم کو، اپنی روح کو بالکل تیار کر لیں، اور ایسا تیار کر لیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو ہم غفلت نہ کر بیٹھیں، ہم اس میں لاپرواہی نہ کر بیٹھیں، ہم اس میں اچھی طرح سے عبادت کر سکیں، ہماری روح ہماری بالکل پاک ہو چکی ہو، ہمارا دل دماغ پاک ہو چکا ہو۔ وہ مبارک مہینہ آنے سے پہلے نبی علیہ السلام بھی تو تیاری کیا کرتے تھے، روزے رکھا کرتے تھے، نفل پڑھا کرتے تھے، عبادات میں اضافہ فرما دیا کرتے تھے، کثرت سے وظائف کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت سے استغفار کیا کرتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، تہجد کا اہتمام کیا کرتے تھے، تاکہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو اس وقت تک ہم اچھی طرح سے اپنی روح اور جسم کے ساتھ، اپنے ذہن و دماغ کے ساتھ، دل دماغ کے ساتھ بالکل تیار ہو چکے ہوں۔ تو یہ شعبان کا جو مہینہ ہے یہ تیاری کا مہینہ ہے۔ پورا مہینہ نکل چکا ہے، قریب آخری لمحات چل رہے ہیں، بہت جلد ہمارے درمیان رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم تیاری کریں، اور 25 شعبان کو جو ایک بہت مبارک دن میں پڑھ رہی ہے، جمعرات کا دن ہے، چلتے پھرتے پورا دن یہ ایک تسبیح پڑھیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ تسبیح آپ کو پڑھنی ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ میں اسکرین پر بھی آپ کو دکھا رہا ہوں، اس کو پڑھنا ہے، اور نمازوں کے بعد اس طرح سے آپ کو پڑھنا ہے کہ کم از کم 3 مرتبہ درود ابراہیمی آپ پڑھیں، اس کے شروع میں اور اس کے آخر میں، یعنی کہ پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، 3 مرتبہ کی جگہ آپ 7 مرتبہ پڑھ لیں تو اور بہتر ہے، 11 دفعہ پڑھ لیں تو اور زیادہ بہتر ہے، یعنی 11 دفعہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں، وہ درود شریف جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی اور اللہم بارک دونوں ملا کر ایک درود شریف ہوا کرتا ہے، تو یہ آپ 11 دفعہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ ایک تسبیح ہر نماز کے بعد لازمی طور پر یہ اس تسبیح کے پڑھیں، یہ دعا پڑھیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس کو آپ یاد کر لیں، ایک تسبیح یعنی کہ 100 دفعہ آپ کو پڑھنا ہے 25 شعبان کو، ہر نماز کے بعد آپ کو پڑھنا ہے، اور یہ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ اپنی تمام حاجتیں اللہ کے سامنے رکھ دیں، اللہ رب العزت سے مانگے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور نوازے گا، آپ کی دعا قبول فرمائے گا، اور آپ کے لیے رمضان المبارک میں ایک نور پیدا فرما دے گا۔ اللہ رب العزت
العزت آپ کی التجاؤں کو بھی قبول کر لے گا، آپ کے دل کو پاک صاف کر دے گا، اور پورا دن نمازوں کے علاوہ 25 شعبان المعظم میں آپ پورا دن چلتے پھرتے یہ دھیرے دھیرے آپ اس تسبیح کا ورد کرتے رہیں، پڑھتے رہیں۔ اگر آپ 25 شعبان کو یہ عمل کر لیں گے جو بہت چھوٹا سا ہے، مختصر وظیفہ ہے، ساتھ ساتھ نمازوں کا اہتمام، ہر نماز کے بعد آپ کو اس طرح سے پڑھنا ہے جیسے میں نے بتلایا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو چلتے پھرتے پڑھتے رہنا ہے، انشاءاللہ آپ کی قسمت چمک جائے گی۔ جو ایک لمبے وقت سے آپ کی مرادیں اٹکی ہوئی ہیں، قبول نہیں ہو رہی اور آپ پریشان ہو چکے، انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ یہ ایک دن کا وظیفہ ہے، آپ بالکل مس نہ کریں اور اس کو ضرور عمل میں لے کر آئیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔